بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاندانی نظام۔ آج خاندانی نظام تیزی کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے۔ طلاقوں کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے اور ساس بھوج کے لڑائی جھگڑے اور اسی طرح نند کے بھوج کے ساتھ لڑائی جھگڑے، ساس کے، اور یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں نا، یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم کسی زمانے میں یہ کہتے تھے کہ امریکہ یورپ کے اندر خاندانی نظام بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ وہ تباہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں پر فحاشی، عریانی، بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور فحش ویڈیوز، آڈیو ویڈیوز جب آنے لگی تو اس سے خاندانی نظام پر بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوئے۔ آج یہی چیزیں ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ ابھی بچے کی شادی ہو رہی ہے، دوسرے دن وہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے الگ کر دیا جائے، مجھے الگ گھر میں رہنا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی۔ اس نے کہا کہ انسان اپنے پاس جو اسلحہ رکھتا ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے۔ اگر کوئی اسلحہ وہ اپنے اوپر ہی تان لے تو تباہی بربادی ہے۔ اسی طرح خواتین کی جو آزادی ہے، خواتین کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، خواتین کو جو سکھایا جا رہا ہے، وہ اس لیے سکھایا جا رہا ہے تاکہ شوہر ڈیلنگ اچھی ہو، شوہر کے ساتھ، شوہر کے والدین کے ساتھ، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ یہ جو تعلیم ہے، علم ہے، یہ بھی زیور ہوتا ہے، زیور کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی زیادہ پڑھی لکھی خواتین ہیں، جو خواتین پڑھی لکھی ہیں، خواہ وہ کسی اعتبار سے ہو، ان کے گھر اسی طرح لڑائی جھگڑوں سے بھرے پڑے ہیں، اور طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں رکنے کا نام نہیں آ رہا۔ پہلے زمانے میں کبھی کبھار کوئی طلاق کا واقعہ ہوتا تھا، اب شادی ہوتی ہے 2-4 مہینوں کے بعد، بلکہ اداکار اور اداکاروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ 2.5-3 سال سے زیادہ ان کی شادیاں چلتی ہی نہیں ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوگی، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل جو ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، ڈرامے نشر ہو رہے ہیں، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اس میں کیا کیا جاتا کہ جی مالدار آدمی چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، اور میاں بیوی نے الگ رہنا ہے، پھر وہ ہنی مون پر چلے جائیں گے۔ ایک ایسا وہ دکھایا جا رہا، اس کے اندر لڑائی جھگڑے فساد۔ اسی طرح لوگ فارغ گھروں کے اندر خواتین فارغ ہوتی ہیں اور وہ ڈرامے دیتی ہیں۔ جس طرح ڈرامے دیکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ مطالبات بڑھتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم نے کتاب لکھی ہے خاندانی نظام ایسے بچائیں۔ اس میں ہم نے کئی خواتین کے انٹرویو کیے، کہ ان لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے جن کے گھر بڑی تیزی کے ساتھ تباہ ہو گئے تھے۔ ان میں ایک فیکٹر ہمیں یہ نظر آیا کہ بیوی جو ہوتی، جتنی پڑھی لکھی ہوتی ہے، وہ شوہر کی خدمت نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ شوہر کی خدمت کرنا تو میرے ذمہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ خدمت نہیں کرتی تو شوہر کہتا ہے کہ بہت سارے کام تو اس کے ذمہ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر وہی امریکی مغربی تہذیب کا جو کلچر ہے کہ دونوں نے نوکریاں کرنی ہے، شوہر بھی نوکری کر رہا، عورت بھی نوکری کر رہی ہے۔ عورت کہتی ہے جب میں اپنا کما رہی ہوں تو مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں۔ پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے ان بچوں کا ہوتا ہے جو ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق دے دی، کبھی وہ بچہ عورت کے پاس چلے جاتا ہے، کبھی مرد کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر وہ عورت کے پاس چلے جائے تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مرد کے پاس آ جائے بچہ تو وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پھر ایسے یتیم بچے جو ہوتے ہیں ان کا گھر دارالامان ہوتا ہے، یا پھر جرائم پیشہ افراد کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ 2012 میں ایک رپورٹ آئی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان میں سے خودکش حملوں میں اور اس طرح جرائم میں جو ملوث ہیں وہ بچے ملوث ہیں جو لاوارث ہیں، یتیم ہیں، یا ان کے والدین میں سے کسی کو طلاق ہو گئی ہے، کسی نے اس کو پالا نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جرائم میں مبتلا ہو گئے۔ تو خاندانی نظام بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو اچھی دینی تربیت دیں، اور ان کو آزادی وہ نہ دیں جو امریکہ یورپ کہتا ہے، ان کو آزادی وہ دیں جو دین اسلام نے سکھائی ہے۔ دین اسلام سراپا رحمت ہے۔
اگر ماں ہیں تو اس کی تعلیمات کیا ہے، اگر بیوی ہے تو اس کے لیے اصول کیا ہے، اگر بہن ہے تو اس کے لیے دین اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اس کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات، دین اسلام کی جو تعلیمات ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم مغربی تہذیب میں آئیں گے، مغربی ثقافت میں آئیں گے تو امریکہ یورپ کا جو خاندانی نظام ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ آج جنہوں نے خواتین کو آزادی دی تھی وہ اس چکر میں ہے کہ خواتین کو دوبارہ گھر کے اندر لایا جائے۔ ان کی گوروں کی نسل تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ چائنا کے اندر اور یورپی ممالک میں، ناروے کے اندر میں نے سنا کہ وہاں پر ایک بچہ پیدا کرنے کے کہ آپ بچے بڑھائیں، بچے پیدا کریں، اور بڑے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ پاکستانی نظام اور یہاں مشرقی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ہمارا جو نظام ہے، خاندانی نظام ہے، وہ کافی حد تک بچا ہوا ہے۔ لیکن جب سے امریکی تہذیب و ثقافت پر مبنی ڈرامے آئے ہیں، فلمیں آئی ہیں، سوشل میڈیا آیا ہے، اور ہم نے یورپ کی نقالی شروع کر دی ہے، تو ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر، مسلم معاشروں کے اندر، مشرقی معاشروں کے اندر بھی خاندانی نظام تیزی سے بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری کتاب ہے خاندانی نظام ایسے بچائیں، اس کا مطالعہ کیجئے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو، بچیوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں، سیرت سے ہر چیز سیکھیں۔ تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے تو سیکھے گا تجھ سے تیرے انداز نے۔ یہ مغربی تہذیب و ثقافت سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہمارے دین اسلام، ہمارے خاندانی نظام کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور افسوس کہ ہم مسلمان اپنے معاشروں کو یورپی معاشرے کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور اسی فلموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے ناولوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو حیات سوز، فحش مناظر اور یہ جو برے ڈائلاگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں، جو ہمارے خاندانی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ www.darsequran.com